ایک مسئلہ کہ جس کا تعلق ماہ رمضان سے نہیں ہے لیکن اچھا ہے کہ معاشرہ بنے، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ ایک بدعت تھی جو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے شروع کی، بہت ساری بدعتیں انہوں نے شروع کی، ان میں سے ایک بدعت تھی کہ جس کا آج تک اہل سنت شکار ہیں، اور انڈیا کی پارلیمنٹ کا احسان ہے اہل سنت پہ کہ اس نے بچایا ان کو، انڈیا کی پارلیمنٹ۔ وہ بدعت کیا تھی؟ ایک وقت میں 3 طلاقیں، جبکہ اصل موضوع کیا تھا؟ اور یہ ہمارے ہاں بھی ان کے انفلوئنس کی وجہ سے غلط فہمی آ گئی ہے۔ ابھی کسی سے پوچھا جائے کہ جی ابھی فرض کریں کسی کی طلاق ہو گئی، فرض کریں طلاق ہو گئی اور صحیح طلاق، صحیح طلاق اتنے آرام سے نہیں ہوتی، کوئی تسبیح پڑھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی طلاق دی، کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح طلاق، صحیح طلاق کیا ہے؟ اس کی بہت ساری شرائط ہیں۔ فرض کر لیں ابھی صحیح طلاق ہوئی ہے، ختم، چیپٹر کلوز نہ، یہ نتیجہ ہے دوسرے خلیفہ کی بدعت کا اور ان لوگوں کی تبلیغ کا اور ہماری جانب سے تبلیغ نہ ہونے کا۔ کیا ختم ہو گیا معاملہ؟ نہ، یہ آدمی رجوع کر سکتا ہے، البتہ یہ رجوع ہے طلاق رجی میں جب مرد طلاق دے، لیکن اگر دونوں میں نفرت ہو، خلا لیا، اس کی بات نہیں ہو رہی، طلاق رجی کی بات ہو رہی ہے۔ اب کچھ ہو سکتا ہے، ابھی طلاق ہوئی ہے، ابھی بالکل صحیح طلاق ہوئی ہے، ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ عربی، نہ فارسی، نہ مولوی، نہ ملا، نہ عادل گواہ، کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ مرد اس عورت کو کہے کہ تم میری بیوی ہو، یا اس کا ہاتھ پکڑے، یا مسکرا کے دیکھے، یا گاڑی کا دروازہ کھولے، یا ایسے ہاتھ رکھے، کہا جائے گا کوئی بھی ایسا کام جو ظاہر کر رہا ہو کہ یہ اب اس کو اپنی بیوی مان رہا ہے، یہ رجوع ہو جائے گا، طلاق ختم۔ کب؟ عدت میں۔ عدت کا موضوع لوگ جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عدت میں اگر یہ آدمی مر جائے تو بیوی کو میراث ملے گی، اور اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو میراث ملے گی، اور بیوی کا تمام خرچے شوہر پر واجب ہیں۔ بیوی کو یہ آدمی گھر سے نہیں نکال سکتا، بیوی پر جائز نہیں ہے بغیر شوہر کی اجازت گھر سے نکلنے کے لیے نکلنا۔ کیوں؟ شاید یہ دوبارہ مل جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، موڈ صحیح ہو جائے، مرد کو احساس ہو جائے کہ میری غلطی ہے، بیوی کو احساس ہو جائے کہ ہاں میری غلطی ہے۔ اور بعض دفعہ یہی ہوتا ہے، میاں بیوی کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہ ہم دونوں کی غلطی ہے، ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی، یا لوگوں کا انفلوئنس اور انٹرفیرنس زیادہ تھا، نہ اس کی غلطی تھی نہ میری غلطی تھی۔ تو کیا ہوگا؟ عدت میں رجوع ہو جائے گا۔ عدت کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ پتہ ہے شیعوں کو؟ نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ تم تو محمد اور آل محمد کے ماننے والے ہو، تمہارا کیا تعلق دوسرے سیاسی خلیفہ کی بدعت سے؟ لیکن جب ہم ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ مجلسوں کا موضوع ہے نہیں ہے، سویم میں تو ہوگا نہیں بیان، 40ویں میں ہوگا نہیں بیان، شب عاشور میں ہوگا نہیں بیان، 21 رمضان میں ہوگا نہیں بیان، تو کب بیان ہوگا؟ اب کیونکہ یہ بیان نہیں ہوا تو اب آپ تصور کریں کتنے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہوں گے جن کی طلاق ہو گئی، بعد میں میاں بیوی کہتے ہوں گے ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن ہم دوسرے خلیفہ کے انفلوئنس کی وجہ سے جو ان کے افراد اور مبلغین کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک پہنچا، ہم میں سے کسی نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا کہ نا تمہارا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر عدت گزر گئی ہے۔ اور اگر عدت میں ہے تو کیا ہوگا؟ رجوع میں تو کچھ بھی نہیں جاتا، شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑے رجوع ہو گیا، نہ عربی نہ فارسی نہ مولوی نہ ملا۔ اب پہلی طلاق ہو گئی، یا رجوع ہو گیا یا دوبارہ نکاح ہو گیا عدت کے بعد، اب یہ رہنے لگے۔ دوبارہ مرد نے طلاق دی، یا رجوع کر لیا عدت میں، یا عدت کے بعد نکاح کر لیا، اب تیسری دفعہ طلاق دی، اس کو کہتے ہیں 3 طلاق۔ اب کیا ہے کہ جی خاتون آزاد ہے کسی سے شادی کرے، نہ یہ کہ اہل سنت میں وہ چکر چل رہا ہے وہ حلالے کا کہ مسجدوں میں جائیں، نہ، یہاں عورت کو کھیل نہیں بنایا گیا، بلکہ کیا کہا گیا ہے مرد سے کہ تم نے ایک دفعہ طلاق دی، آباد ہو گئے گھر، تم نے دوبارہ طلاق دی، پھر ہم نے تم کو اجازت دے دی، تم نے اب طلاق دی ہے، تم نے کھیل بنا لیا عورت کو، نہ اب عورت تمہاری پاور سے اور اس سے نکل چکی ہے۔ تو حلالے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ جائے، وہ کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں عورت کو اتنا مظلوم بنا دیا گیا ہے کہ وہ کہتی ہے میرے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو دوسرے سیاسی خلیفہ نے اپنے زمانے میں یہ بدعت کی، بہت ساری بدعتوں کی طرح سے ایک بدعت تھی، وہ بدعت کیا تھی کہ میں آج سے ایک نشست میں 3 طلاقیں جاری کرتا ہوں۔ یہ بدعت تھی ان کی، کہ اس بدعت سے روکا ہے انڈیا کے مسلمانوں کو کس نے؟ انڈیا کی پارلیمنٹ نے، کہ 3 طلاقیں نہیں ہونے دیں گے ہم۔ جس میں شور مچا رہے تھے حکومت کیوں کر رہی ہے؟ بابا حکومت نے تم کو شعور دیا
ان صاحب سے زیادہ بہتر وہاں کی حکومت ہے عقل و شعور میں. لیکن پرابلم کیا ہوا کہ ان کے انفلوئنس میں ہمارے ذہن میں بھی یہ آ گیا. اب اس موضوع کو بیان کرنے کا ہدف کیا ہے؟ کبھی کہیں سنیں کسی کی طلاق ہو گئی تو فوراً کریں کوئی امکان ہے، کوئی شرمندہ ہوئے تم لوگ، تو ریئلائز کیا ہے تمہاری غلطی تھی، بس جاؤ ابھی عدت ہے رجوع کر لو. اچھا، اور رجوع نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ عدت گزر گئی ہے یا طلاق جو تھی وہ خلا تھا تو کیا کرو؟ دوبارہ نکاح کر لو. فرض کریں 2 4 سال گزر گئے، بیوی کو بھی ریئلائز ہوا کہ بھئی ہم بھی برباد ہو گئے، شوہر کو بھی ریئلائز ہوا ہم بھی برباد ہو گئے. حتیٰ بعض دفعہ بیوی نے بھی شادی کر لی وہ بھی نہیں چلی، شوہر نے بھی شادی کر لی وہ بھی نہیں چلی، بچے برباد ہو رہے ہیں. دوبارہ نکاح کرا دیں ان کا، سب سے اچھا کام یہ ہے. ہم نے کرائے بعض دفعہ دوبارہ نکاح، یہ ریئلائز کرایا جائے کہ دیکھو کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا، بچے برباد ہو رہے ہیں اور دوبارہ شادی کر لو. لوگوں کے منہ پھٹ جاتے ہیں، کیا دوبارہ شادی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے اگر تم رسول و آل رسول کے ماننے والے ہو. لیکن ہم پر جب غلبہ ہو گیا دوسرے سیاسی خلیفہ کے ماننے والوں کے نظریات کا، اور غلبہ کیوں ہوا؟ جب ہم نے نہیں بیان کیا. اب ہمارے ممبر سے فضائل بیان ہوتے ہیں، بہت ضروری چیز ہے، مصائب بیان ہوتے ہیں، بہت ضروری چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہو رہا. ہم نہیں کہتے شب عاشور طلاق کے مسائل بیان ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی تو بیان ہوں. اب فرض کریں کسی نے کبھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا پاکستان وغیرہ میں، اب یہاں بیویاں ناراض ہو جائیں گی کہ مولانا نے ویسے تو ہم کو بڑی پراپرٹی وغیرہ دلائی، اب ہماری سوکن کو منگوا رہے ہیں. بیوی سے بھی کہیں گے تمہاری بھی زندگی مختصر ہے، شوہر کی زندگی بھی مختصر ہے. ایک عورت اگر رول لئی ہے جاؤ کو شوہر سے دوبارہ شادی کر لو. بعض دفعہ شوہروں کو پتا ہوتا ہے ہماری غلطی ہے، بعض دفعہ بیویوں کو پتا ہوتا ہے ہماری غلطی ہے، بعض دفعہ دونوں کو پتا ہوتا ہے ہم دونوں کی غلطی نہیں ہے. یہاں بہنیں آگ لگا رہی تھیں عموماً شوہر کی طرف سے اور ان کی والدہ، اور وہاں بھائی آگ لگا رہے تھے. عموماً لڑکی والوں میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں بھائی، اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بہن کا بوجھ پڑتا ہے نل بٹا نل، کچھ نہیں کرتے. تو طلاق کا موضوع جاننا چاہیے کہ دوسرے خلیفہ کی بدعت کے اثرات کو اپنے مکتب میں نہیں آنے دینا چاہیے. ہم محمد والے محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان کی فقہ پر عمل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین قیم ہے، دین واقعی ہے، قرآن و اہل بیت کا. اس موضوع کو پھر ہم بار بار بیان کریں گے کہ اپنے آپ کو ہم لوگ اپ ٹو ڈیٹ کریں کس کے حساب سے؟ تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے مطابق، کیونکہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں بعض دفعہ دوسروں کے نظریات ہم پر غالب ہو جاتے ہیں. لہٰذا بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد رجوع اور طلاق کے بعد رجوع اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. وہ چاہتے تھے اس عورت کو اور ریئلائز کر چکے تھے، لیکن اتفاق سے مسئلہ بتانے والوں نے مسئلہ نہیں بتایا. اب آپ تصور کریں کہ کسی نے طلاق دیو آج سے 30 سال پہلے، اور وہ آج یہ سوچیں کہ یار میری تو بیوی نے مجھ سے خود فون کیا تھا کہ میں بڑی شرمندہ ہوں، اور میں نے بھی کہا تھا، لیکن ہم دونوں نے آخر میں یہی کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ کے ذہن میں آیا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ یہ مولوی ملا اور علامہ جتنے بھی ہیں. کیوں کہ وہ بیٹھے اس جگہ پہ، لیکن آپ کی چیزوں کو اس نے بیان نہیں کی. بس 30 سال پہلے جو آپ دوبارہ اس عورت سے مل سکتے تھے، یا 20 سال پہلے مل سکتے تھے، جو آپ نہیں ملے، اور آپ کے ذہن میں دوسرے سیاسی خلیفہ کے نظریات آئے اور نظریات قرآن و اہل بیت نہیں آئے، تو جو قرآن و اہل بیت کے نظریات نہیں آئے وہ کس کی وجہ سے نہیں آئے؟ وہ اس کی وجہ سے نہیں آئے. اب جب مسئلے کو بیان کرتا ہے مولوی تو لوگ کہتے ہیں اسی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے. لہذا کبھی اس چکر میں نہ آئیں. اور جس کو بھی آپ جانتے ہیں اس ماہ رمضان میں عبادت کے اعتبار سے ذہن میں زور دیں. آپ کے کزنز میں، رشتہ داروں میں، آل اولاد میں، بہن بھائیوں میں جن کی بھی طلاقیں ہو چکی ہوں 2 سال پہلے، 10 سال پہلے، بچے رول رہے ہوں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ نا گاڑی چل سکتی تھی، یہ بیچ میں مس ہینڈل ہوا ہے کیس، ان کے دوبارہ نکاح کرائیں. یہ افضل ترین عبادت ہوگی. اور یہ جان لیں کہ میاں بیوی 20 سال بھی جدا رہیں طلاق نہیں ہوتی ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ جی اتنے سال ہو گئے الگ رہتے ہوئے تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے. نہ، کوئی طلاق نہیں ہوتی. اسی طریقے سے گورنمنٹ کی جانب سے اگر طلاق ہوئی ہے تو وہ بھی طلاق نہیں ہوتی، پھر تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور خصوصاً میں تو بہت ملامت کرتا ہوں ان مردوں کو کہ بعض ایسے مرد ہیں اس وقت، یعنی کہ یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں نا پورے یورپ امریکہ میں بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے وہاں اپنی بیویوں کو پہلے رکھا، پھر یہاں آئے، یہاں آنے کے بعد اپلائی کیا، اپلائی کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوا تو ان کو طلاقیں دیں اور یہاں پہ دوسری شادیاں کی ہیں. لعنت ہے ایسے مردوں پہ کہ جو اپنی اولاد کو دربدر کریں. ابھی بھی اگر وہ اپنی اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو ایکسپٹ کریں، ان بچوں کو حق دیں، ان بچوں سے معافی مانگیں جا کے.
اور یہاں والے جو اگر مقابلے میں کھڑے ہوں تو نہ ڈریں ان سے، اللہ سے ڈریں۔ بدترین مرد وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوڑے۔ فاسق ترین، شریر ترین، شرابیوں سے، فاسقوں سے بدتر مرد وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کا خیال نہ کر سکے۔ لہذا اگر کسی نے ایسا کیا ہو کہ جو بھی بات ہماری سنے بعد میں، یا اگر کسی نے جو ہے وہ رشتہ داروں میں ہو اور آپ جانتے ہوں تو یہ چیزیں اس کو ضرور بتائیں۔ ہم اس کو ٹائم دینے کو تیار ہیں، ملنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ اس کو کنونس کریں کہ یہ کام کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ کیونکہ طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت۔ یورپ میں، امریکہ میں بہت ساری خواتین ہیں جو فوراً شکایت کرتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی گھر کی بات کو باہر نہ نکالیں۔ یہ جو پولیس والی بات ہے، اول تو مردوں کو بھی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ آئیڈیل کی تلاش میں نہ رہیں، بلکہ جو ہم ایک روایت بتائی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ عقل مند کون ہے؟ جو دو اچھوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ اچھا کیا ہے، جو دو بروں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ برا کیا ہے۔ یعنی آدمی بدتمیز ہے، خاتون بد دماغ ہے، اس کے ساتھ رہنا زیادہ برا ہے یا بچوں کو دربدر کرنا زیادہ برا ہے؟ کیا برا ہے؟ ہم ہمیشہ خواتین سے کہتے ہیں آدمی بدتمیز ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو چھوڑ کے تنہا رہ کے بچوں کو ڈیوائیڈ کر دینا، خود بھی پریشان رہنا، یہ زیادہ بہتر ہے، یا ساتھ رہ کے کہا جائے چلو جی ہم نے ٹالریٹ کیا، تھوڑی دیر بولے گا خاموش ہو جائے گا؟ کیا بہتر ہے؟ اس آدمی کی بدتمیزی زیادہ بہتر تھی یا بھائیوں اور بھابھیوں اور ان کے بچوں کی توہین زیادہ اچھی ہے؟ کیا بہتر تھا؟ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو بھائیوں کے ورغلانے پہ گھروں پہ چلی گئیں، لیکن اب ان کے بھائی ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی بھابھیاں ان کی توہین کرتی ہیں، بھائی توہین کرتے ہیں، بچے توہین کرتے ہیں، بچوں کی انسلٹ ہو رہی ہے کیونکہ بچے انہوں نے رکھ لیے ہیں، نوکروں کی طرح رہ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ کہا جائے کہ وہ بدتمیز آدمی جو کبھی کبھی بدتمیزی کرتا تھا وہ بہتر تھا ایک بدتمیز، یا یہ بھائی اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے جو مسلسل تمہیں اور تمہارے بچوں کو ذلیل کرتے ہیں وہ بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ دو بروں میں سے دیکھو کون سا کم برا ہے، دو اچھوں میں دیکھو کون سا زیادہ اچھا ہے، لہذا فیملی سسٹم کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو۔ ہم نے امریکہ میں ایک دفعہ کوشش بھی کی تھی کہ گروپ بنایا تھا کہ خوش مزاج قسم کے میاں بیوی ہوں کہ جہاں پر کوئی پرابلم ہو جا کے اس کو حل کریں، لطیفوں کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، ہنسی مذاق کے ذریعے سے، کھانے پینے کے ذریعے سے، اور یہ ریئلائز کرائیں کہ یہ اختلاف اور لڑائی اور ناچاقی ایک نارمل چیز ہے۔ جب آپ یہ ذہن میں ڈالیں گے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اور ان کو ذہن میں ڈالنا چاہیے اختلاف ایک نارمل سی بات ہے، ماں باپ میں، بہن بھائی میں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، ماں بیٹی میں، باپ بیٹے میں، نارمل سی بات ہے، اس کو زیادہ ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کاز کو دیکھنا چاہیے اور اس کو سالو کرنا چاہیے، اور فیملی یونٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اور اگر پرابلم ہو بھی رہا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا پرابلم میں اٹھا لوں مرد، یا تھوڑا سا پرابلم میں اٹھا لوں عورت، یہ زیادہ بہتر ہے، یا یہ کہ میرے بچے جو ہیں بے باں کے ہو جائیں، بے باپ کے ہو جائیں۔ ہم چند بچوں کو جانتے ہیں کہ ماں نے بھی شادی کر لی، باپ نے بھی شادی کر لی، نہ ان کو ماں ملی نہ ان کو باپ ملا۔ ان گھروں میں باپ کے گھر میں نئے بچوں کی جگہ ہے، ماں کے گھر میں باپ کے بچوں کی جگہ ہے۔ ہم نے خود دیکھے ہیں ذلیل ہوتے ہوئے کچھ بچے، وہاں جاتے ہیں تو باپ کے بچے، یہاں آتے ہیں تو ماں کے بچے، کیونکہ ان کے باپ کی پاور ہے۔ نہ یہاں پہ جگہ ہے نہ وہاں پہ جگہ ہے، نہ اس عورت کو سکون ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو رلتا ہوا دیکھ رہی ہے، اس آدمی کی بدتمیزی دیکھ رہی ہے، نہ اس آدمی کو سکون ہے کہ یہ تو دوبارہ بدتمیز ہے، بس زبان مل گئی۔ بابا یہ تم پہلے ہی سوچ لیتے، ریئلائز کر لیتے تو گھر برباد نہ ہوتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے بعض گورے کہتے ہیں پہلی دفعہ ہمیں طلاق دی، پھر ہم نے شادی کی، تیسری شادی کے بعد ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ تو ہوتی ایسی ہے ڈومیسٹک لائف، تو بہتر تھا پہلی کے ساتھ ہی گزارا کر لیتے، کہ چوتھی کے بعد بھی یہی تھا، تیسری کے بعد بھی یہی تھا۔ تو کبھی بھی شادی کی زندگی کو آئیڈیل نہ بنائیں، کہیں کہ دو بھائی بھائی بھی اگر ایک کمرے میں رہیں گے پرابلم ہوگا، ایک خراٹے لیتا ہو ایک نہ لیتا ہو پرابلم ہوگا، ایک لائٹ جلاتا ہو ایک بند کرتا ہو پرابلم ہوگا۔ فیملی یونٹ میں پرابلم ہوتے ہیں، ان کو ریئلائز کرنا چاہیے، ان پرابلم کو سالو کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد طلاق کو حد الامکان روکنا چاہیے، بچوں کے بعد تو بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ سلسلہ نہ ہو، اور جب معاشرے میں یہ کام ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگ ریئلائز کرتے ہیں ہم
کئی لوگوں کے گھر کو بچا چکے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ واقعاً آپ نے صحیح وقت میں ہمیں روک لیا اور اب کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پرابلم کیوں ہوتا ہے؟ جب محبت زیادہ ہوتی ہے توقعات زیادہ ہو جاتی ہیں، لہٰذا زیادہ توقعات اور زیادہ جسے کہا جائے ایکسپیکٹیشنز اور زیادہ محبت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے